حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں آپ کو ایک عجیب و غریب اور عبرت انگیز حکایت سناتا ہوں جو میں نے مولانا فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ سے سنی تھی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ شیخ دوحان رحمۃ اللہ جو مکہ مکرمہ کے ایک بڑے عالم تھے، اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا۔ فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں ایک عالم کا انتقال ہوا اور ان کو دفن کر دیا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد کسی دوسرے شخص کا انتقال ہوا تو اس کے وارثوں نے ان عالم کی قبر میں ان کو دفن کرنا چاہا۔ مکہ مکرمہ میں یہ دستور ہے کہ ایک قبر میں کئی مردوں کو دفن کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ان عالم کی قبر کھودی گئی تو دیکھا کہ ان کی لاش کی بجائے ایک نہایت حسین لڑکی کی لاش قبر میں پڑی ہوئی ہے، اور صورت دیکھنے سے وہ لڑکی یورپین معلوم ہوتی تھی۔ قبرستان میں موجود تمام لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اس قبر میں کچھ عرصہ پہلے ایک عالم دین کو دفن کیا گیا تھا۔ سب کو حیرت ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اتفاقاً اس مجمع میں یورپ سے آنے والا ایک شخص بھی موجود تھا۔ اس شخص نے جو لڑکی کی صورت دیکھی تو کہا، میں اس لڑکی کو پہچانتا ہوں، یہ فرانس کی رہنے والی اور ایک عیسائی کی بیٹی ہے۔ یہ مجھ سے اردو پڑھتی تھی اور در پردہ مسلمان ہو گئی تھی۔ میں نے اس کو دینیات کے چند رسالے بھی پڑھائے تھے۔ اچانک بیمار ہو گئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت سے مجھے بڑا افسوس ہوا اور میں دل برداشتہ ہو کر نوکری چھوڑ کر یہاں چلا آیا۔ لوگوں نے کہا کہ اس کے یہاں منتقل ہونے کی وجہ تو معلوم ہو گئی کہ مسلمان اور نیک تھی، لیکن اب یہ بات دریافت طلب ہے کہ ان عالم صاحب کی لاش کہاں گئی؟ بعض لوگوں نے اس سیاح سے کہا کہ تم حج سے واپس ہو کر یورپ جاؤ تو اس لڑکی کی قبر کھود کر ذرا دیکھنا کہ اس میں مسلمان عالم کی لاش ہے یا نہیں، اور ساتھ میں کوئی صورت شناخت شخص بھی کر دیا۔ چنانچہ وہ شخص حج سے فارغ ہونے کے بعد یورپ واپس گیا اور لڑکی کے والدین سے سارا قصہ بیان کیا۔ لڑکی کے والدین یہ سن کر بڑی حیرت میں مبتلا ہوئے کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ لڑکی کو دفن تو کیا جائے فرانس میں اور تم اس کی لاش مکہ مکرمہ میں دیکھ لو۔ آخر رائے یہ قرار پائی کہ اس لڑکی کی قبر کو کھودا جائے اور حقیقت حال کو واضح کیا جائے۔ چنانچہ اس کے والدین اور چند لوگ اس حیرت انگیز معاملے کی تفتیش کے لیے قبرستان چلے اور لڑکی کی قبر کھودی گئی تو واقعتاً اس کے تابوت میں اس کی لاش نہ تھی، بلکہ اس کی بجائے وہ مسلمان عالم داڑھی منڈی ہوئی حالت میں پائے گئے جن کو مکہ مکرمہ میں دفن کیا گیا تھا۔ شیخ دوحان رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس سیاح نے کسی ذریعے سے ہم کو اطلاع دی کہ اس عالم کی لاش تو یہاں فرانس میں اس فرانسیسی لڑکی کی قبر میں موجود ہے۔ اب مکہ والوں کو بڑی فکر ہو گئی کہ لڑکی کا مکہ مکرمہ پہنچ جانا تو اس کے مقبول ہونے کی علامت ہے، اور اس کے مقبول ہونے کی وجہ بھی معلوم ہو گئی، مگر اس عالم کا مکہ مکرمہ سے کفار کے قبرستان میں پہنچ جانا کس بنا پر ہوا، اور اس کے مردود ہونے کی وجہ کیا بنی؟ تو سب نے کہا کہ انسان کی اصلی حالت اس کے گھر والوں کو ہی معلوم ہوتی ہے، اس لیے اس کی بیوی سے پوچھنا چاہیے۔ چنانچہ کچھ لوگ اس عالم کے گھر گئے اور ان کی بیوی کے سامنے پوری حقیقت حال بیان کی اور دریافت کیا کہ تیرے شوہر میں اسلام کے خلاف کوئی بات تھی؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، وہ تو بڑا نمازی اور قرآن کا پڑھنے والا تہجد گزار تھا۔ لوگوں نے پھر کہا سوچ کر بتلا، کیونکہ اس کی لاش دفن کے بعد مکہ مکرمہ سے کفار کے قبرستان کسی خاص سبب سے ہی گئی ہے، کوئی نہ کوئی بات تو اس میں اسلام کے خلاف ضرور تھی۔ تو اس پر بی بی نے کہا کہ ہاں، میں اس کی ایک بات پر ہمیشہ کھٹکتی تھی، وہ یہ کہ جب بھی وہ مجھ سے مشغول ہوتا اور فراغت کے بعد غسل کا ارادہ کرتا تو یوں کہا کرتا تھا کہ نصارہ کے مذہب میں یہ بات بڑی اچھی ہے کہ ان کے یہاں غسل جنابت فرض نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ بس یہی بات ہے جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے اس کی لاش کو مکہ مکرمہ سے اسی قوم کی جگہ پھینک دیا جن کے طریقے کو وہ پسند کرتا تھا۔ حضرات، آپ نے دیکھا کہ یہ شخص ظاہر میں عالم، متقی اور پورا مسلمان تھا، مگر تفتیش کے بعد معلوم ہوا کہ اس میں ایک بات کفر کی موجود تھی، اور وہ یہ کہ وہ کفار کے ایک طریقے کو اسلامی حکم پر ترجیح دیتا تھا، اور کفر کی باتوں کو اچھا سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے، اس لیے وہ شخص پہلے ہی سے مسلمان نہ تھا۔ اب اس واقعے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر جگہ لاش منتقل ہو جایا کرے، مگر خدا تعالیٰ کہیں ایسا بھی کر کے دکھلا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔
کہ بدعمالی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔